السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ تحریک انصاف کو درپیش چیلنجز کم نہ ہو سکے، کیا تحریک انصاف عوام کی خواہشات پر پورا اتر رہی ہے؟ مشرف غدار ہیں یا نہیں؟ کوئی ایئر ایمبولینس مشرف کو لینے نہیں آئی۔ کیا بھٹو پاکستان توڑنے کے ذمہ دار تھے؟ ماضی میں بھٹو پر بھی غداری کے الزامات ہیں۔ 11 مئی کے انتخابات میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف کو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت، عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا، اور دوسری بڑی سیاسی جماعت تھی جس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ عوام بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تحریک انصاف کی سیاست پر۔ عمران خان صاحب نے جو گزشتہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں سیاست کیا، بڑی دھواں دھار سیاست کی ہے، احتجاجی پالیٹکس کی ہے، اور اب انہوں نے الطاف حسین نے جو سندھ 1 سندھ 2 کی بات کی تھی، یہ کہا عمران خان نے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ سب کچھ ایک سکیم کے تحت ہے، اور وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سندھ کے دورے پر ہیں، سندھ وہاں پر انہوں نے بڑا جلسہ کیا ہے، پنجاب میں بھی بڑے جلسے کیے ہیں، KPK میں نیٹو سپلائز کو روکا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پھر دوبارہ انتہائی سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ واشنگٹن سے خبریں آ رہی ہیں کہ امداد بند کر دی جائے گی اگر نیٹو سپلائز کو نہ روکا گیا۔ آج تحریک انصاف کے رہنما جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عمران خان کی سیاست کا پیغام ہے مستقبل میں، کس طرف وہ لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ان کے جو بہت سارے اقدامات ہیں، کیا جاوید ہاشمی اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو ان کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سیاست کی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی انہیں سیکھنے کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سمیع؟ جی ہاشمی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کچھ کمنٹ کیجئے۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے تو اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، جو سندھ 1 سندھ 2 کی بات ہوئی انہوں نے اس کو ایک ڈرامہ قرار دیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ اس ساری جو صورتحال ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سمیع، پہلی بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ یہ پارٹی جو ہے یہ 84,000 لاکھ ووٹ لے کر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عوام کے لحاظ سے ایمرج ہوئی ہے، اور اپوزیشن کی بھی سب سے بڑی پارٹی یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہمارے پاس ہے، کولیشن کے ساتھ مل کر وہ بھی ہم چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے جو یہ کہا کہ صرف احتجاجی سیاست ہے، ایسا میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے اس انتخابات کے بعد بڑے کھلے انداز سے کہا کہ اگرچہ ان انتخابات کے اندر منصفانہ انتخابات نہیں ہیں اور وہ ان کو ہم جائز اور منصفانہ نہیں سمجھتے، لیکن ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے اور انہیں کام کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر ایشو پہ جب APC بلائی گئی تو حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ان تمام نکات پر، لیکن اب یہ یک طرفہ سطح پہ یہ ذمہ داری اگر یوں عمران خان یا تحریک انصاف پہ ڈالی جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے 5 سال آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرنا ہے، جو نتائج اس سے سامنے آ رہے ہیں ان پر بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ہمارے ملک میں آپ کی معاشی پالیسیز ٹھیک نہیں چل رہی تو اس پر بھی کرٹیسائز نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے امریکہ اگر ڈرون حملے ایسی صورت پہ جس کا ہم نے پہلے اظہار کیا تھا کہ یہ حکیم اللہ یا دوسرے یہ ان کو اس وقت مار رہا ہے جب وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ ان کو کسی وقت ڈرون حملے کر سکتا تھا۔ تو ہم نے
ہمیں وہ امید ختم ہو گئی کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، امن کو فروغ دینا چاہتا ہے. تو وہ جب ہماری امید ختم ہو گئی، اپنی حکومت ہماری مذاکرات کے لیے کوئی رائے عمل طے نہ کر سکی، تو اس پر ہم نے یہ فیصلے کیے کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے. اچھا نہیں، یہ تو ہاشمی صاحب آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ نے فیصلے کیے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، نہ وہاں پر مہنگائی میں آپ لوگ اس کو کر سکے ہیں، کم کر سکے ہیں، پھر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی ابتر ہے کہ جو بدترین دھماکے ہوئے چرچز میں وہ وہاں پر ہوئے، پشاور میں ہوئے، پولیو ورکرز کی جو ویکسین نیشن کے لیے جاتے ہیں ان کو کوئی تحفظ نہیں. تو جو ایک گڈ گورننس کا اگر پیمانہ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی پرفارمنس بھی دوسری صوبائی حکومتوں سے کوئی مختلف نظر نہیں آتی. دیکھیں، پھر میں بھی عرض کروں گا کہ جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے، آپ اس کے لیے ہم آپ کو سب کو انوائٹ کر رہے ہیں اور اس پر بتا رہے ہیں کہ آپ خود آ کے فرق محسوس کیجئے، جس میں ہم نے کرپشن کو روکنے کے اقدامات کیے، پولیس کو جواب دہ بنایا عوام کے سامنے، اور جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے بھی اگر کوئی خرابیاں کی، ہم ان کے خلاف بھی احتساب کا ذریعہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹے صوبے میں جو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال، وہ کبھی بھی صوبے کے ذمہ دار نہیں ہوتے مہنگائی کے. یہ فیصلے، جس ملک کے پیٹرول کے فیصلے، جس ملک کے آٹے کے فیصلے، ایک ایک چیز کے چھوٹی سے بڑی چیز کے فیصلے مرکز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فضا ایک پیدا کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری یقین کیجئے کہ آپ کی اس بات کو عام جو شہری ہے وہ اتنی بات کو نہیں سمجھے گا کہ آپ اس کی ذمہ داری تحریک انصاف پہ ڈال دیں. تمام کی ذمہ داری وہ سمجھتا ہے. چلے پٹرول کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وفاقی حکومت اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے، لیکن یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، چینی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، بھنڈی مہنگی ہو گئی، پیاز مہنگا ہو گیا، آلو مہنگا ہو گیا، اس کا تو وفاقی حکومت سے تعلق نہیں. وہ تو آپ کا جو پرائس کنٹرول کرنے کا میکانزم ہے وہ فیل ہو گیا. نہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ کنزیومر سوسائٹی ہے، اور آپ نے جتنی چیزوں کا نام لیا ہے وہ پنجاب یا سندھ سے پیدا ہوتی ہیں، وہاں جاتی ہیں. آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ان کی آپ اندازہ کریں کہ ان کی قیمتیں کتنی ہیں یہاں پہ اور کتنی ہیں وہاں پہ، تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے جو ہمارے ہاں وسائل ہیں ان پر کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر مافیاز آ گئے ہیں، شوگر مافیا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک انڈے سے لے کر ایک مرغی کے بچے تک اس کے اوپر مافیاز وہ بنے بیٹھے ہیں جو پورے ملک پہ قابض ہیں. ان کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک مرکزی وفاقی حکومت کا ہونا ضروری ہے. جہاں تک صوبے کے اندر ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں، ہم مان رہے ہیں کہ وہاں پہ حملے بھی وہ کر رہے ہیں. سب سے بڑا ٹارگٹ وہی ہے. پشاور 3 طرفوں سے فاٹا کے اندر گھرا ہوا ہے ایجنسیز کے، تو اس کے باوجود وہاں پہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور بہتر وہ جو اقدامات ہیں وہ آئے ہیں، اور بتدریج جو صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے. اب اس میں ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی کہ سندھ نمبر 1 اور سندھ نمبر 2. بات یہ ہے کہ اس طریقے سے صوبے بند نہ کرتے ہیں. وہ تو صوبے کی بجائے ملک بنانے کو چلے ہیں کہ آگے جا کے یہ ملک بھی بن جائے گا اور اردو اسپیکنگ والوں کا صوبہ ہوگا. دیکھیے، یہ اقدامات کبھی بھی آپ کی اصلاحات نہیں بنتے، اور آپ کے ملک کے اندر ریفارمز کو نہیں آنے دیتے، رکاوٹیں بنتی ہیں. اسی وجہ سے میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کر لوں سمی کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کی بات کی، پنجاب نے بڑھ چڑھ کے کی اور باقی صوبے نے کہا میں نہیں چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت بھی جہاں بیٹھا ہوں ساؤتھ پنجاب میں، مجھے پتا ہے کہ کالا باغ سندھ کو چاہیے،
بلوچستان کو چاہیے سرحد کے محروم علاقوں کو جو جنوبی علاقے ہیں ان کو چاہیے، لیکن جب پنجاب کو شاید اس سے انرجی چاہیے ہوگی، ہمیں تو پانی چاہیے، اور وہ جو اگر ہم مطالبہ اس کو بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے جب پوری قوم اس کے اوپر متفق نہ ہو، تمام صوبے متفق نہ ہو، ہم جائز حقوق بھی بہت بہت ہاشمی صاحب میں روکوں گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. آپ نے بالکل یہ بات درست کہی کہ کوئی بھی ایسا منصوبہ جس سے جو ہماری فیڈریشن کی اکائیاں ہیں اگر وہ ان کے ریلیشن شپ کمزور پڑیں تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی منصوبہ کرنے سے پہلے تمام اکائیاں اس پر متفق ہوں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف ہونے والے ٹرائل کی، جس میں میڈیکل رپورٹ تو ان کی آ گئی ہے لیکن ایک اور اہم پٹیشن بھی فائل ہونے والی ہے جس میں یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے پرویز مشرف کو غدار نہ کہا جائے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. سابق صدر پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ آج پیش کر دی گئی عدالت میں، جس کے مطابق ان کو دل کا عارضہ تو نہیں لیکن ان کی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک جو آرٹری ہے وہ بند ہے. اس کے علاوہ انہیں اور بھی کئی تکالیف ہیں. ان کا ایک شولڈر بھی فروزن ہے، وہ نہیں موو کر رہا. ان کے گردے بھی بتایا جا رہا ہے خراب ہیں. ان کی ہڈیوں میں بھی سوزش ہے. ان کی طبیعت خراب ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق. لیکن عدالت اس پر فیصلہ پرسوں کرے گی. پرسوں اس پر بحث کی جائے گی اور پھر اس کو دیکھ کر یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کو استثناء مل سکتا ہے عدالت میں پیشی کے لیے. اور پھر یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک جا سکیں گے یا نہیں. لیکن آج ایک اور اہم پٹیشن دکھائی ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کے سربراہ ہیں جناب اختر شاہ. انہوں نے ایک پٹیشن دکھائی جس میں وہ بتایا گیا ہے، جس میں یہ پرے کی گئی ہے کورٹ سے کہ کیونکہ پرویز مشرف ابھی ملزم ہیں لیکن ان کو غدار کہا جا رہا ہے، جس سے پاکستان آرمی کے مورائل پر ایک برا اثر پڑے گا. اور عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے اس پٹیشن میں کہ یہ کہنا پرویز مشرف کو کہ وہ غدار ہیں بند کیا جائے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ پٹیشن فائل کر دی جائے گی. یہ بڑا اہم معاملہ پاکستان کے اگر ہم سیاسی کلچر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں غدار کہا گیا. سب سے پہلے آج ہم پرویز مشرف صاحب کہ ان کو یہ جو کہا جا رہا ہے وہ غدار ہیں یا نہیں ہے اس پر بات کریں گے. اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں اور پرویز مشرف کی جماعت کی ایک جو لائرز ونگ کی بڑی ایکٹیو رکن ہے افشا صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے افشا صاحبہ آپ سے، اس وقت میڈیکل جو ٹیم جو رپورٹ ہے وہ تو آ چکی ہے، فیصلہ بہرحال ہوگا پرسوں، لیکن یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے جس میں آپ کے کلائنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہیں، یہ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گی آپ؟ دیکھیے جی، کچھ چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، مثلا رومرز کا پھیلا دینا، جتنے منہ اتنی باتیں، اور دوسرا یہ کہ دوسرے شخص کو ایلیگیٹ کر دینا اس قوم کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گی ہماری کمیونٹی کے لیے بہت آسان ہے. جہاں تک رہا گیا سوال کہ پرویز مشرف صاحب کو غدار کہنا، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ان کو سٹریس پڑا ہے، واللہ یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس ایک لفظ نے انہیں ذہنی کھچاؤ میں مبتلا کیا ہے. چونکہ جو شخص پاکستان سے محبت کرتا ہو، جس نے 2 جنگیں لڑی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا پاکستان کے عوام کے لیے ہو، اس کو اٹھ کے غدار کہہ دینا، کیا اس کے لیے یہ چیز ہضم ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، سٹریس ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے؟ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور یہ مقبول جان بھی ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بتائیے، افشان صاحبہ کا تو یہ کہنا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کی بیماری ہے اس کی وجہ ہی یہ لفظ ہے جو انہیں ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور انہیں بار بار غدار کہا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ لفظ جو ہے یہ پاکستان کے اندر اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے کہ اب تک پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موت کے کنویں میں چلے جاتے. یہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے جس وقت پاکستان بنا تھا تو اس کے سارے لیڈروں کو، عبدالغفار خان کو، ان کے بیٹے ولی خان کو، باقی لوگوں کو، ان سب کو غدار کہا جاتا تھا. پھر غداری کا ایک بہت بڑا مقدمہ جو ہے حیدرآباد سازش کیس چلا تھا.
نہیں ہے یہ تو آپ اور یہ تو آپ کی بات صحیح ہے. میں ذرا ابھی اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. مشرف صاحب کا یہ جو کیس ہے, یہ پٹیشن بھی فائل ہونے والی ہے کہ ان کو غدار نہ کہا جائے. تو یہ عدالت کے حکم سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میڈیا اور تمام جو دوسرے ان کے مخالفین ہیں انہیں غدار کہنا بند کر دیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب فیض احمد فیض کا کیس چل رہا تھا تو آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو اس وقت غدار ہی کہا جاتا تھا. ولی خان کو اور ان کی پارٹی کے خلاف جب وہ کیس چل رہا تھا, جب وہ غوث بخش پسنجر وغیرہ پہ غداری کیس چل رہا تھا تو غداری کیس لکھا جاتا تھا, اخباروں میں لکھا جاتا تھا. یہ ڈیروگیٹری لفظ جو ہے اگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے تو مشرف صاحب کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو وہ لوگ زندہ رہے, سروائیو کیے, انہوں نے سیاست لڑی اور پھر اس کے بعد اس قوم کے سامنے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اس قوم کے محب وطن تھے. غداری ان کے لیے غلط لگائی گئی تھی. مشرف صاحب بھی ٹرائل کا فیس کریں, اور اگر وہ ثابت کرتے ہیں کہ غداری نہیں تھی تو ظاہر بات ہے پھر اس قوم جو ہے, یہ قوم جو ہے ان کو پھر قبول کر لے گی. درست. اچھا افشا صاحبہ, یہ مقدمہ فیس کرنے کی بجائے کچھ ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں, تھوڑی بہت بیماری بھی ہے لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے. عدالتوں میں جا کر وہ فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملک سے فلائی کر جائیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے فلائی کرنا ہوتا تو ان کو بہت پہلے سے پتا تھا کہ آئی ایم جسٹ کمنگ ان پاکستان اینڈ افتخار چودھری از اوور دیئر, تو ضرور افتخار چودھری گیم کریں گے. یہ اٹ واز نون ٹو ہم, اور ویسے بھی بیسیکلی وہ کمانڈوز ہیں, وہ جانتے تھے, سارے چالے بھی جانتے ہیں. دیکھیں, یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں یا کسی سے بھاگ کے باہر جانا چاہتے ہیں. پہلے تو آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ وہ بالکل نہیں جائیں گے. ڈاکٹرز ان کی ٹریٹمنٹ یہیں کریں گے, لیکن اٹس اپ ٹو ڈاکٹرز, میڈیکل ڈاکٹرز جو ان کو میڈیکلی سجیسٹ کریں گے کہ زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو جانا چاہیے. لیکن اگر وہ جاتے بھی ہیں تو یہ بات میں آپ کو ڈنگے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ پرویز مشرف ول فیس everything. پرویز مشرف ول فیس دا کورٹس, اور انشاءاللہ تعالی کلین ہینڈز کے ساتھ پرویز مشرف انہی کورٹس میں سے نکلے گا, چونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ میس ٹو مین تھیری ہے, ٹو مین شو ہے جس کے پیچھے نواز شریف اور چودھری افتخار کی کانسپریسی تھی. اچھا افشا صاحب, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور یہ بیان کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا پنڈورا باکس بنتا جا رہا ہے, اور یہ سمجھنا یا زیوم کرنا کہ مسلح افواج میں ہمارے عسکری اداروں میں اس حوالے سے ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی جب ان کے سابق کمانڈر کو غدار کہا جائے گا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اب عدالت علاج کے لیے پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دے. آپ کو لگتا ہے عدالت کا کوئی موڈ اس قسم کا کہ وہ اجازت مل جائے گی؟ جی, میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں, مسلح افواج جو ہیں اس پاکستان سے مختلف افواج نہیں ہیں. اس پاکستان میں ایک وکیل کے خلاف آپ بات کر کے دیکھیں, سارے وکیل کموں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ ایک بڑا جلوس نکال لیتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے خلاف بات کر کے دیکھیں, ڈاکٹر جو ہے پورے کا پورا علاقہ بس جیم کر دیتے ہیں, ایمرجنسی جیم ہو جاتی ہے. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں بات کر لیں, اسی طرح بہیو کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلح افواج کو آسمان سے اتری ہوئی ہیں کہ ان کے بارے میں وہ بات نہیں کریں گی, یا ان کے اندر ایک ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی. اور وہ اسی ملک کا, اسی معاشرے کا حصہ ہے جو اتنا پولرائزڈ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کے ہاں حق اور انصاف کی بات کوئی نہیں کرتا. آپ تو اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اس لیے کہ ریاست کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, کمیونٹی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کے 4 بھائی ہیں تو جا کے قتل کا بدلہ لے لیں گے, ورنہ پولیس آپ کے کپڑے اتار لے گی. آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ علاج کروا لیں گے, ورنہ اسپتال میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو ریاست کا وفادار یا غدار تو اس وقت ہو جب ریاست اس کے ساتھ ہو. اب تو وہ اپنی کمیونٹی کو ہی دیکھیں گے. تو اس لیے فوج کے اندر یہ جذبات آنے نیچرل ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی والے اچھا نہیں تو اگر یہ فوج کے اندر جذبات آنے نیچرل ہیں تو کیا حکومت وقت کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ صرف ایک شخص کو جو آرمی کا سربراہ بھی رہا اس سنگل آؤٹ کیا اور اس کے خلاف مقدمے کی بات شروع کر دی؟ اس کے جو ابیٹرز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو اس میں ملوث ہی نہیں ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حالت یہ ہوگی بھی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا تو اس نے ایک بچے کی جان بچائی, تو لوگوں نے بہت واہ واہ کی اس کے بارے میں. تو باہر نکلا کہتا واہ واہ تو بعد میں کرنا, پہلے مجھے بتاؤ یہ دریا میں مجھے دھکا کس نے دیا تھا. یہ اصل میں دھکا دے کے وہ ایک صورتحال کی طرف لے گئے ہیں.
اب وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، سب نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ فوج بھی نکلنا چاہتی ہے، گورنمنٹ بھی نکلنا چاہتی ہے. کسی کوئی وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے نکلنا چاہتے ہیں اور نکل بھی جائیں گے. کیسے نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ اور یا مقبول جان. افشاں صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑا اہم معاملہ یہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا اس دلدل سے نکلنا اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اگر نکلا جائے تو کس طرح نکلا جائے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم نظر ڈالیں گے پاکستان کی تاریخ پر اور دیکھیں گے کہ کس کس سیاستدان کو کس کس زمانے میں غدار کہا گیا، اور پھر کیا وہ اپنے اوپر ان کے جو الزامات لگائے گئے تھے ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا. ہم بات کریں گے سجاد میر اور آفتاب گل صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. پاکستانی سیاست میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے. مخالفین کو بدنام کرنا اور غدار کہنا کوئی ایک بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم ماضی میں نظر ڈالیں تو بڑے بڑے سیاستدانوں کو مختلف اوقات میں غدار کہا گیا. 60s میں اگرتلہ سازش کیش شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہا گیا اور بالآخر پاکستان ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد ANP کی جو موجودہ جو قیادت ہے، ان کے سربراہ ولی خان، ان کی پوری فیملی کو یہ کہا گیا کہ وہ بھی غدار ہیں. پھر الطاف حسین MQM کے رہنما، ان کے اوپر بھی بڑے الزامات لگائے گئے. جناب پور کے نقشے تک برآمد کیے گئے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں غدار. محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی ہیزٹ قرار دے دیا گیا. ان کے جو وزیر داخلہ تھے اس وقت کے چودھری اعتزاز احسن، ان پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے جو لسٹیں تھی سکھوں کی وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دی. میاں نواز شریف پر بھی یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے پاکستان فوج کے جو سربراہ تھے پرویز مشرف، ان کا جہاز بھارت کی طرف موڑنے کی کوشش کی اور وہ بھی کہا گیا کہ غداری ہے. اور پھر ابھی ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین تھے، پاکستان کے وزیر اعظم، ابھی 2 دن قبل ان کی سالگرہ گزری ہے، ان پر بھی یہ الزام کہ وہ پاکستان توڑنے میں ملوث تھے. سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ غدار ہیں، پاکستان انہوں نے توڑا. آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوں گے جناب سجاد میر اور آفتاب گل. سب سے پہلے میں آفتاب گل صاحب کی جانب چلتا ہوں. گل صاحب، جو بھٹو صاحب کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نعرہ نہ لگاتے، پولش ریزولوشن کو نہ پھاڑتے تو پاکستان نہ ٹوٹتا. میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ان پہ 3-4 الزام لگتے ہیں. پہلا یہ کہ پولش ریزولوشن سے وہ شروع ہوتا ہے کہ جی پولش ریزولوشن کو انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا اور مانا نہیں. میں پولش ریزولوشن آج ساتھ لایا ہوں. پولش ریزولوشن میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا، پہلے 14 کو پیش ہوئی، 14 دسمبر کو، اور پھر 15 کو، کہ صرف ان دی ایسٹرن تھیٹر آف کانفلکٹ. یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ having heard the statements by the Foreign Minister of India and the Deputy Prime Minister of Pakistan, the Security Council decides that in the eastern theatre of conflict, the power shall be peacefully transferred to the lawfully elected representatives of the people headed by Sheikh Mujibur Rahman. پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسٹرن تھیٹر آف کانفلکٹ اس وقت مشرقی پاکستان تھا. مشرقی پاکستان میں پروونشل اسمبلیز میں تو شیخ صاحب نہیں تھے. شیخ صاحب تو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوئے تھے، لہذا یہ بھی ایک غلطی تھی اس کے اندر. یہ انہوں نے، اب یہ دیکھیں، تھیٹر آف کانفلکٹ ویسٹ پاکستان بھی تھا اور ایسٹ پاکستان بھی تھا. اب ذوالفقار علی بھٹو ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اس کا پاکستان کا. مجھے آپ بتائیے کہ وہ کس طرح جا کر اس ڈاکیومنٹ آف سیسیشن کے اوپر دستخط کرتے تھے. یہ تو بالکل سرنڈر کا چارٹر تھا جس کو انہوں نے پھاڑ کر واقعتاً پھینک دیا. بالکل میں سمجھتا ہوں. اور ان کی بیٹی نے ان کو ایک ڈس سروس کی 1986 میں یہاں پر آ کر بیان جاری کیا کہ جو کاغذ میرے والد نے پھاڑے تھے وہ پولش ریزولوشن نہیں تھا، وہ یہ چیز تھی، کوئی اور نوٹس وغیرہ تھے. بالکل نہیں تھے. بھٹو صاحب نے یہ بالکل دانستہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ میں اگر آج یہ دستخط کر جاؤں اور یہ مان جاؤں تو اس کا مطلب جس ریزولوشن میں یہ ہے ہی نہیں کہ جو مغربی پاکستان میں ہاسٹیلٹیز ہو رہی ہیں، جو یہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے، جو بہت ساری جگہ کو قبضہ ہندوستان کر چکا ہے اور ہماری جو فوجیں ہیں وہ پسپائی کی طرف ہیں، میں ان کا کیا کروں. ہی کوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ. کوئی آدمی کر سکتا نہیں تھا. یہ ان کے اوپر بالکل قطعاً ایک غلط اور بالکل ایک فضول سا ایک الزام ہے. لیکن بات یہ ہوئی کہ
کہ بھٹو کو بڑا پاپولر آدمی نہیں تھا پاکستان کے جو ہے نا مقتدر جو حلقے تھے وہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوا تھا، اس واسطے یہ معاملہ زور پکڑتا گیا. اور اب تو میں نے دیکھا کہ 16 دسمبر کو ان کو لگا کہ ایک اوپن سیزن ڈکلیئر کر دیا بھٹو صاحب کے اوپر. تو میں تو یہ اسی پہ صرف ابھی میں نے عرض کی ہے. اگر اچھا گل صاحب، آپ یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی، ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں سجاد میر صاحب سے کامنٹ چاہوں گا اس پر. میر صاحب، یہ جو پولش ریزولوشن ہے، یہ جیسے آفتاب گل صاحب نے بیان کیا ہے، اس پر جو الزام لگتا ہے کہ بھٹو صاحب نے پھاڑ دی اور دستخط نہیں کیے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا، اس کے کنٹینٹس کو دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس پر عمل درآمد ہو بھی جاتا تو پاکستان کو بہت فائدہ تو نہیں پہنچنا تھا. اصل میں وہ سیز فائر میں اور سرنڈر میں فرق ہے جو ہم بیان کرتے ہیں عام طور پر، جس کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، کبھی کوئی بہت سیریسلی لیتا ہے. اصل بات تو یہ ہے. لیکن بات صرف بھٹو صاحب پر یہ جو الزام ہے صرف اس بات پہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اب آ کے عباس اطہر صاحب بھی ڈسون کر گئے. ساری عمر اس سرخی کی کمائی کھاتی رہی، ادھر تم ادھر ہم. اب آپ کہتے ہیں وہ تو میں نے لگائی تھی. 40 سال تک آپ جھوٹ کو چھپائے پھرتے رہے، اب آپ کہتے ہیں وہ تو میں نے لگائی تھی. اس کا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں ان کی تقریر کا، جس پر سرخی لگی گئی ہے. کنٹینٹ اور تقریر ایک ہے. وہ سرخی اور بولڈ ہوگی تو الگ بات ہے. پھر آ کے جو پاکستان میں انہوں نے کہا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ. پھر یحییٰ خان جو لارکانے میں جا کے بیٹھا ہے اور ساری صورتحال جو پیدا ہوئی، ٹانگیں توڑ دوں گا. آفتاب گل صاحب بھی مجھ سے بات کر رہے، سب باتیں بیان کر رہے تھے. دیکھیے یہ اب ہسٹری ہے اور ہسٹری کو ہمیں بہت سیریسلی اسٹڈی کرنا چاہیے. بنگلہ دیش والے کرتے ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ بنگلہ دیش پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں نقص ہے. ہم میں ہمت نہیں ہوئی ہے ابھی اپنی اس ہسٹری کو صحیح طور پر ری وزٹ کریں اور اسیس کریں اس میں کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یحییٰ نے مروا دیا، بھٹو نے مرا دیا، اندرا گاندھی آ گئی، فلاں. ٹھیک ہے، مجیب نے یہ کر دیا، کچھ ثابت کرتے ہیں مجیب بڑا محب وطن تھا، سب کچھ ہوگا. لیکن اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس کا ایک نیوٹرل انالیسس، چلیے نیوٹرل نہ صحیح، ایک پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کر لیجیے، وہ بھی ہم نہیں کر پائے ابھی تک. تو یہ ایک بہت سی باتیں ہیں. لیکن بھٹو صاحب کہ میں ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں، میں اس زمانے کا بھٹو صاحب کے مخالفین میں تھا، سب کو پتا ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے اس زمانے کا. لیکن میں اپنے آپ کو وقائے نگار کہتا ہوں، وقارت نہیں کہتا، وقائے نگار کہتا ہوں. ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے بعد اس پاکستان میں کیسے جمہوریت پنپی یا نہیں پنپی، آئین بنا کیٹ جاتا ہے یا کتنا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نیشنلائزیشن ہوئی اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہماری معیشت پر آج تک، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پر، ہمارے انٹرپرینیورز پر. یہ ساری وہ بحثیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. کئی کانسیپٹ ہیں بیوروکریسی کو چینج کرنے کے، لیٹرل اینٹی فلاں، ہر کانسیپٹ کا پاکستان کے فیوچر پر ایک گہرا اثر پڑا ہے. اور جمہوریت کا جو انہوں نے پیٹرن سیٹ کیا وہ میرا خیال میں اس کو ڈس ایگری نہیں کر سکتا، وہ خاصا فیوڈل تھا. اور اس میں بہت سے ایسے معاملے تھے، میں واقعات گنوا سکتا ہوں. یعنی میں کہتا ہوں نا میں اس زمانے کا وقائے نگار ہوں، یہ نہیں کہتا عینی شاہد ہوں، یہ نہیں کہتا مورخ ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک ایک واقعوں کو دیکھ کر پرکھ کر ہم اس زمانے میں بیان کیا کرتے تھے اور بڑی جرات کے ساتھ کیا کرتے تھے. آفتاب گل صاحب، یہ تو جو بھٹو صاحب نے تقریر کی اور جو سرخی کی بات کی ہے، اپنے کہا کہ جو بھی جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، تو اس نے کنٹریبیوٹ تو کیا بہرحال جو پاکستان توڑنے کا جو پروسیس. میری عرض دیکھیے، دو باتیں کٹھی لینی پڑیں گی آپ کو. ایک ادھر ہم ادھر تم، جس کا انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے میر صاحب نے، اور یہ ٹانگیں توڑنے والی بات. اب یہ دیکھیے کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو میجورٹی نہیں ملی تھی ویسٹ پاکستان میں، ان کے پاس ایک پلورلٹی تھی، وہ سب سے بڑی جماعت ضرور تھی. لیکن اگر آپ جو ووٹ ہمارے گنتے کوئی 150 قریب تک، تو وہ پوری میجورٹی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس. بھٹو صاحب کو ضرور اس بات کا تھا کہ بھئی مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو اتنی بڑی وہاں جیت گئے ہیں اور میری شاید نہیں. میں اس بات کو بالکل کنسیڈ کرتا ہوں. بھٹو ہیڈ اے ویری لارج ایگو، یو سی. وہ ان کو اپنے متعلق بہت، میں غلط فہمی کا لفظ ان کے متعلق نہیں استعمال کرتا، خوش فہمیاں تھیں. اور وہ تھے بھی بڑے آدمی، یہ وقت بتائے گا کہ وہ نہیں تھے یا تھے، لیکن میرے خیال میں وہ بڑے آدمی. دیکھیے انہوں نے یہ کہا، پہلے تو انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھیے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں تاریخیں میرے پاس ہیں، اس کو کسی نے، یہ میر صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، ایگزامن کر کے دیکھ لی. بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ڈپلومیسی کے بہت ہی دلدادہ تھے. وہ جو جرمنی کے اندر اس وقت ہو رہا تھا، جو ولی برانٹ نے آس پالیٹک انٹروڈیوس کی تھی اپنے نیبرز کے ساتھ، اس نے صلح وغیرہ کرنے کی، وہ ان کے ذہن پر بڑی سوار تھی. وہ جو جرمن چانسلر تھا میٹرنک، اس کے بڑے چاہنے والے تھے. خود میں سمجھتا ہوں وہ ٹیلی لینڈ جیسے تھے ڈپلومیٹ، لیکن بھلے وہ بات ایک اور ہے. اس وقت یہ بات چل رہی تھی، وہ ان کے ذہن پہ تھی. انہوں نے جو کہا ادھر ہم ادھر ہم ادھر تم، ان کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ وہاں سنبھال لیں اور میں یہاں پہ کچھ کر لوں. کوئی تھانے دار تھوڑی تھے علاقے.
ان کا کہنے کا مطلب بھائی آپ ادھر جیت گئے ہیں، ادھر ہم جیت گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی. یہ بڑی غور کیجیے اس بات کو. بھٹو صاحب ایک جلسے کے اندر لاہور میں کھڑے ہو کر تو یہ ساری باتیں نہیں کر سکتے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو لیگل فریم ورک آرڈر ہے جس کے تحت آئین بننا تھا پاکستان کا، وہ لیگل فریم ورک آرڈر ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، وہ بھی میں ساتھ لایا ہوں. اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی الیکٹ ہو رہی ہے پہلے یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہوگی، اور بذریعہ ایک پارلیمنٹری بل جو کہ بیر میجورٹی سے پاس ہوگا اس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن بن جائے گی. اور اگر 120 دنوں میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہ بنایا تو یہ سب وہ بالکل جو سی ہے اس کو رفع دفع کر دے رہا ہے. بھٹو صاحب کے ذہن میں تھا کہ بھئی ہم باہر بیٹھ کر اس کے سیلین فیچرز ڈسکس کر لیں اور بعد میں کر لیں. وہ جو ٹانگیں توڑنے والی بات ہے وہ تو بھئی جلسے کے اندر انہوں نے کئی باتیں کئی دفعہ کہہ دی. اصل میں بات انہوں نے بالکل یہ کہی اینڈ آئی اون اپ ٹو اٹ. انہوں نے کہا میری بات سنیں کہ یہ جو جس وقت ہم اسمبلی میں چلے گئے تو وہاں تو ایک بل لایا جائے گا اور 160 ممبر جون سے یا کتنے 250 ممبر یا کتنے بھی ہوں گے وہ آئیں گے وہ کر دیں گے. اتنی سیٹیں تو ان کے پاس موجود تھیں. میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بنگلہ کیونکہ 1 مین 1 ووٹ پہ الیکشن ہو رہا تھا ان کے پاس وہ تھی. پیرٹی تو ختم ہو چکی تھی اور 1 یونٹ بھی وہ جو سلسلہ سارا. اچھا گل صاحب میں یہاں پر میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر میں روکوں گا، ایک مختصر سی بریک لینی ہے، اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں سجاد میر اور آفتاب گل سے، اور موضوع ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے، کیا پاکستان انہوں نے ہی توڑا تھا. سجاد میر صاحب اب بالکل یہ اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا، لیکن اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں جماعت اسلامی کے رہنما کی پھانسی کے بعد بنگلہ دیش سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے جنگی جرائم کیے تھے، وہاں پر لوگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، ملا قادر کو بھی اسی لیے پھانسی دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے پاکستان سے کہ وہ ریزولوشن بھی واپس لے قومی اسمبلی والی اور اپنے جنگی جرائم پر معافی مانگے. اصل میں اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے آج بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ بھٹو صاحب کے ایک شاگرد نے ایک بڑا سچ بولا ہے. وہ سچ یہ بولا ہے کہ مشرقی پاکستان کو تو ہم سے الگ ہونا ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھٹو صاحب کے ٹرینڈ کیے ہوئے نا کہ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ خطہ تو الگ ہو رہا ہے، مجھے اب مغربی پاکستان کو سنبھالنا ہے. آگے میں نہیں چلتا، بہت سی باتیں اور بھی اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. یہ جو بات عبد القادر ملا کی پھانسی کی ہے، ہمارے ہاں جس طرح سے حسینہ واجد کے آنے کے بعد جو انٹرپریٹیشن شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ واہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو اس وقت تک بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے جیسے کہا کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. ابھی وہ شرمیلا بوس کی کتاب ہے، اس نے تحقیق کی ہے، ہمیں ہمت نہیں ہوئی. وہ شریف اللہ دہن کیا نام ہے اس کا، وہ ایک فوجی ہے، وہ سجاد حسین جو وائس چانسلر تھے، اس کی آج کل آپ بیتی کا بہت چرچا ہے جو انہوں نے مکتی بانی کے ہاتھ سے ظلم اٹھائے. مکتی بانی کس کے خلاف لڑ رہی تھی؟ اگر وہ سول وار ہو رہی تھی، اپنے ہی لوگوں کے خلاف مار رہی تھی. انہوں نے بنگالیوں کو ہی مارا ہے، انہوں نے ایتھنک کلینزنگ بھی کی ہے. بہاری سارے کا سارا ویسٹ پاکستان منتقل ہوا. وہ ویسٹ پاکستان سے نہیں وہاں گئے ہوئے تھے، وہ پنجاب کے کوئی وہ بیوروکریٹ نہیں تھے، وہ ساتھ کے بارڈر سے آ کے انہی کے ملک میں آباد تھے. اور اسی کے علاوہ 3 لاکھ اس وقت اتنے لوگ تھے جن کی آبادیاں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سارا جو ان ہیومن ایکشن ہوا ہے، اتنی بڑی آبادی کو وہاں سے نکل کر اتنی دور آ کے یہاں آباد ہونا پڑا ہے. بنگالیوں نے قتل عام کیا ہے. مولوی فرید احمد کا حوالہ دیا، اس کو لنچ کیا گیا، یعنی کہ مجمع نے پکڑ کے اس کو مارا. سجاد حسین تو بچ گئے، وہ بچ بھی نہیں سکا، یعنی کہ وہ جو بندہ جو کہتا تھا اپنے حقوق کی بات کرتا رہا تھا وہ مار دیا گیا. وہاں اس کی بات اگر تحقیق کرنی ہے تو اس بات پہ کی جائے کہ وہاں دونوں طرف سے سول وار میں کس نے کس اٹراسٹیز کی ہیں. وہاں کوئی پنجابی غیر بنگالی کے خلاف اٹراسٹیز کی بات نہیں ہے، سبھی کے خلاف ہے. بنگالیوں کو مارا انہوں نے. پتہ کریں کہ وہاں جا کر کلکتہ میں کون ٹریننگ دے رہا تھا، کیسے ٹریننگ اچھا دینی تھی، چلو مثال کے طور مان لیا، لیکن جو سول وار میں اٹراسٹیز ہوئی ہیں اس کی تحقیق کوئی تو کرے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ ہم آ گئے آرام سے چل کے، وہاں ہم نے بنایا کہ پاکستان ریاست کی رٹ کو نافذ کرنے کے لیے الشمس اور بدر چاہیے، ہمیں فوج کے آرمز کے طور پر چاہیے. انہوں نے اس وقت کی جو لیجسلیٹو حکومت تھی اس کے کہنے پر وہ تیار ہوئے اور وہ ان لوگوں کے خلاف لڑے، اور آج ہم ان کو کہتے ہیں اچھا چلو کافر کہہ دیتے. بھائی 73 میں فیصلہ کرتے، 72 میں کرتے تو ٹھیک تھا. آپ نے ہم داد دے رہے ہیں نیلسن منڈیلا کو
کہ ریکنسلیشن اور ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، اس وقت آپ نے سب کو معافیاں بھی دے دی. اس کے بعد آپ 18 سال فوجی حکومت، پھر فوجی حکومت، پھر فوجی حکومت کی بیویاں، اور اب بھی پھر مقابلہ انہی کے درمیان سب کچھ ہوا. حسینہ واجد کے جماعت اسلامی کے ساتھ. اچھا، ان جن کی پھانسیاں دی گئی ہیں ان میں ایک مسلم لیگ کی بھی ہے. عبد القادر چودھری کا بیٹا صلاح الدین چودھری، جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس کو سزا سنا دی ہے کہ نہیں، اس نے 71 میں وہاں کیا تھا. انٹرنیشنل کمیشن کا ایک مطلب ہوتا ہے بھائی، یہ لائر بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں انٹرنیشنل کمیشن اس طرح بنا کرتے ہیں، بھلا جس طرح اپنے بندوں کو کھڑا کر کے کمیشن بنا دیا. میری اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر بنگلہ دیش کی تاریخ آپ نے دیکھنی ہے تو اس کو اچھی طرح پرکھ لیجئے، جانچ لیجئے کیا وہی سچ ہے جو بیان کیا جاتا ہے یا سچ اس سے ہٹ کے ہے. یہ بات ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں. میر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. گل صاحب، انہوں نے تو کہا ہے میر صاحب نے کہ شاید آپ بھٹو صاحب کے شاگرد تھے تو اس لیے ذہنی طور پر تیار تھے کہ مشرقی پاکستان نے تو علیحدہ ہونا ہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا کہ میں ہسٹوریکل ڈٹرمنزم میں یقین رکھتا ہوں. میں نے آپ سے کہا میرا ایمان ہے، میرا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل سائنس کی کوئی فارمولا ہے یا ویسے نہیں. میرا ایمان ہے کہ تاریخ اپنا فیصلہ خود کر لے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب تاریخ فیصلہ کرتی ہے اور چوراہے پہ پہنچتی ہے، کئی دفعہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس اہل ہوتے ہیں کہ وہ جو کام ان کو سونپا جائے اسے پورا اتر جائیں. میں آپ کو ہٹلر کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیے، اٹ واز ہسٹوریکلی ڈٹرمنڈ کہ ہٹلر جرمنی میں پیدا ہو. کیوں؟ ٹریٹی آف ورسائے کے بعد جو کچھ جرمن کے ساتھ کیا گیا، جس طرح ان کی رسوائی ہوئی، ان کی ذلت ہوئی، کسی نہ کسی نے اٹھنا. اب انفارچونیٹلی ایک ایسا آدمی آ گیا، وہ کوئی نہیں. میں کسی آدمی کو کہہ رہا تھا، کل رات کو ایک کھانا تھا، وہاں پر چیف جسٹس صاحب کی بات ہو گئی. میں نے کہا پاکستان کی جوڈیشری نے ریئیکٹ کرنا. ٹائم کم ہے، اگر آپ مختصر رسپونڈ کر سکیں میر صاحب. میں مختصر رسپونڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات انہوں نے مان لی کہ مشرقی پاکستان جو ٹوٹا تھا وہ تاریخ کا جبر تھا، اور تاریخ کے جبر میں کوئی آدمی آ جاتا ہے، چاہے افتخار چودھری ہو چاہے ہٹلر ہو. ہمیں بھی شک ہے کہ تاریخ کے جبر میں ہم پھنس گئے تھے اور اس میں بھٹو آ گیا. بھٹو آ گیا، اور بھٹو کا نام جو تھا وہ نیشنلزم، اس نے انڈیا کے 100 سال جنگ لڑنے کی بات کی تھی. نیشنلزم پلس سوشلزم تھا. جرمنی میں اسے نیشنل سوشلزم کہتے ہیں، سوشل نیشنلزم کہتے ہیں، جس کو ہم فسطائیت یا فاشزم کہتے ہیں. اور یہی ہمارے بھٹو پہ اعتراض ہے. ہی واز ناٹ اے ڈیموکریٹ، ہی واز اے فاشسٹ. میں مختصر آپ نے اگر پوچھنا ہے تو مجھے یہ دیکھیے نا، تعریف کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم تاریخ کو جو چلا لیں. بھٹو نے جو جے رحیم کے ساتھ کی ہے، جو میں اب کیا نام گنواؤں آپ سے، کوئی ایک ڈیموکریٹ کا ایٹیچیوڈ تھا اس کا. اسمبلی سے اٹھا کے بندے باہر پھینک دیے اس نے. اور یہ آپ کو یاد ہے کہ میں اب اس مقدمے پہ بھی نہیں جانا چاہتا، ورنہ اس وقت میں تھوڑا سا اتنا بٹر بھی ہوں کہ اس مقدمے میں بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو چاہے عدلیہ مانے نہ مانے، تاریخ اس کو مانے گی. بہت سی باتیں ہیں جس پہ کہی جا سکتی ہیں. نہیں ٹھہر جائیں میر صاحب. نہیں جی نہیں، بات کیا ہے ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میری بات، لیٹ می ہیو دی لاسٹ ورڈ. لاسٹ ورڈ کیوں ہو گیا؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے پہلے کہا بہت سے لوگوں کو بھٹو ہزم نہیں ہوا. بٹ دیٹ نہیں ہوا کہ بیکاز ہی واز اے فاشسٹ. بٹ ٹھیک، بیکاز ہی واز اے فاشسٹ. یو ہیو اے لائسنس صاحب، یو ہیو اے لائسنس ٹو سے دس. وہ اس نے کہا 100 سال لڑوں گے انڈیا کے ساتھ، گھاس کھاؤں گے، بم بنائیں گے، یہ ساری باتیں آپ. اور اسی پر پنجاب بھی رائے اس کے ساتھ گئی، ساتھ اس نے سوشلزم کو مکس کیا، اور وہی تو ہٹلر نے کیا تھا. پھر ہمارے ساتھ سلوک بھی وہی کیا جو ہٹلر نے کیا تھا، اور مغربی سامراج نے پھر اس کے ساتھ وہی کیا جو ہٹلر کے ساتھ کیا تھا. اور میں کیا کہوں گا زیادہ. بٹ ٹھیک ہے، میں نے جو کہنا گل صاحب رسپونڈ کریں گے. نہیں، میں نے نہیں کرنا. دیکھیں نا، کیونکہ اب میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ بہت سے لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوا. اس میں کون کون ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا نا. ہضم میر صاحب بھی ان میں ہی ہیں جن کو ہضم نہیں ہوا. اس لیے ہضم نہیں ہوا کہ ہی واز اے فاشسٹ. وہ آپ جو مرضی، اس نے میرے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ملک کی معیشت تباہ ہوئی سجاد میر صاحب آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی ہے. سجاد میر صاحب وائلیشن کی ہے کہ جمہوریت ملک پہ پھر پنپنے کا نام. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں بھی ہیں نا جی. پھر میر صاحب، سجاد میر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ سجاد میر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے یہ کریکٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کو جاننے کے لیے؟ کیونکہ یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں، ان کو جاننا تو ضروری ہے. اس کے بارے میں نوجوان نسل کو بھی بتانا ضروری ہوگا. نہیں، میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں بیٹھ کے ایفرٹ کرنی چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ آفتاب گل صاحب بہت سی باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا ایک اینگل ہے، اس اینگل کو پریزنٹ ہونا چاہیے، یہ چھپا رہنا چاہیے. لیکن دوسرے لوگوں کو کہنا کہ نظریہ پاکستان کے مامے بن کے یہ کرتے ہیں، قبلے کا رخ مکے کی طرف سے لے کر اس کی ایکسٹینشن پاکستان کو سمجھتے ہیں، اس طرح کی فکرے بازی کرنا. اب اس کے جواب میں کوئی ایسی فکرے بازی کر دوں تو کر دیے بیر صاحب. اور آپ کیا کہنا؟ نہیں تو آج آپ نے بھٹو کو فیشسٹ بھی کہا. میں نے کہا ہے. ہاں بالکل، اس کی زندگی میں کہا، الحمدللہ ضرور کہا ہوگا. نہیں، ان لوگوں کو کہنا
भुट्टो को कहने की बात तो है कि भुट्टो के साथ मैं बात करना चाहता हूँ ना, भुट्टो के बारे में। ये तो नहीं मैं कहना चाहता कि जो उसकी मुखालफत कर रहे थे उनको हजम नहीं हुआ, इसलिए हजम नहीं हुआ कि मक्का मदीने की एक्सटेंशन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको इस बात से नहीं हुआ कि वो एक निजाम जो था उसके खिलाफ था। करारदाद मकासद 2 साल के बाद पैदा, 3 साल के बाद तो इंडिया ने करारदाद मकासद क्या पैदाइश से पहले पता? इंडिया तो 5000 साल का मुल्क है सर। नहीं, 5 साल का मुल्क है, उसके बाद उनकी करारदाद मकासद पास हुई है तो पाकिस्तान ने करारदाद मकासद पास की है। हमें तो ये एतराज है कि पहले इंडिया की करारदाद मकासद लेकर हमारा सो कॉल्ड लिबरल हल्का जो था गुलाम मोहम्मद की क़यादत में असेंबली में आ गया, जवाब में फिर सारी करारदाद जो थी इसको डिफाइन किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख है। ये हमारे यहाँ कहते हैं मंडल को बना लिया, ज़फ़रुल्लाह खान को बना लिया, कायदम से। अब आई यार तारीख को समझो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब गुल और सज्जाद मीर साहब। हीटेड डिबेट जारी है और पाकिस्तान की सियासत में कोई भी जो जिस कबीले से जिसका ताल्लुक है वो अपने कबीले के बारे में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो यही समझता है कि जो वो कह रहा है वो सही है। लेकिन न जाने हमारे मुल्क में इतनी बर्दाश्त कब आएगी जब हम अपने मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए गद्दार कहना बंद करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।